ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے مسئلہ کہ واشنگ مشین جو ہوتی ہے کپڑا دھلنے کی، اس میں پاک اور ناپاک کپڑے کو دھونا کس طریقے سے چاہیے، اس کا کس طریقے سے دھویا جائے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتلائیں۔ جواب: عبارات فقہا اور موجودہ دور کے مفتیان کرام کے فتاوی جات اور عبارات سے کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ دور میں جو رائج دھلائی مشین، جس کو واشنگ مشین کہتے ہیں، اس میں کپڑا دھونا تو شرعی اعتبار سے درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس مشین کے سکھانے والے حصے میں کپڑے ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ پانی بہا کر مشین ہی کے ذریعے سے 3 مرتبہ خوب اچھی طریقے سے نچوڑ دینے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، مشین سے نکال کر الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ کتاب المسائل میں نقل کیا گیا ہے، ابھی میں سب کا حوالہ دیتا ہوں۔ بہر صورت، اگر پاک اور ناپاک دونوں کپڑا ایک ساتھ ہے تو پھر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو کپڑا ناپاک ہے اس ناپاک کپڑے کو جس جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، اولاً اس کپڑے کو جس جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کپڑے کو خوب اچھی طریقے سے دھو لیا جائے، تاکہ جو ہے دیگر جو پاک کپڑے دھلے جائیں گے، پاک گندے کپڑے دھلے جائیں گے تو پھر دھلنے کے بعد شک پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس ناپاکی کو خوب اچھی طریقے سے دھو لیا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے واشنگ مشین میں دھویا جائے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو جو ہے کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 120 پر نقل کیا ہے، جو میں نے پہلی عبارت پڑھی تھی، اور محیط برہانی میں بھی اس طریقے سے ہے، وَيَغْسِلُ الْآجِرُ وَالْخَزَفُ الْجَدِيدُ بِالْمَاءِ ثَلَاثًا، اس کے تحت جو ہے وَيَجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، اس کے تحت جو ہے عبارت لمبی ہے، وہاں دیکھیں گے محیط برہانی کی پہلی جلد 383 صفحے پر، اور در مختار جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 541 پر بھی نقل کیا گیا ہے، اور کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 120 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ کتاب النوازل میں ہے، اس کے اندر اسی کی عبارت میں پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں۔ واشنگ مشین میں کپڑا دھونے سے اگر نجاست زائل ہو گئی، جس طریقے سے سائل نے پوچھا ہے وہ اسی طریقے سے کہ واشنگ مشین میں دھونے سے اگر نجاست بالکل ختم ہو گئی، زائل ہو گئی، اب نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے، اور کپڑے سے صاف پانی نکلنے لگا ہے، دھلنے کے بعد بالکل صاف ستھرا پانی نکلنے لگا ہے، تو کپڑا شرعی اعتبار سے پاک شمار کیا جائے گا، اگرچہ اسے 3 بار نچوڑا نہ گیا ہو۔ پھر بھی بہتر ہے کہ اطمینان قلب کے لیے 3 مرتبہ واشنگ مشین میں نچوڑ لیا جائے، جو آج کل تو دونوں طریقے کی مشینیں مارکیٹ میں رائج ہے، ایک دھونے کا حصہ الگ ہے اور نچوڑنے کا حصہ الگ ہے، اور اسی طریقے سے ایک ہی میں دھویا بھی جاتا ہے، نچوڑا بھی جاتا ہے۔ بہر صورت اگر اس کو نچوڑ کر کے پھر جو ہے 3 مرتبہ اس طریقے سے دھلا جائے تو اس کپڑے کے پاکی کا حکم دیا جائے گا۔ اس مسئلے کو جو ہے کتاب النوازل کی 3 جلد صفحہ 39 پر نقل کیا ہے، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے بتلایا کہ جو ناپاک کپڑا ہے اس ناپاک کپڑے کو جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو اولاً پانی سے دھو دیا جائے، اس کے بعد جو ہے دیگر گندے کپڑے جو دھلے جائیں گے اس کے ساتھ دھویا جائے، تاکہ جو ہے شک و شبہ دھلنے کے بعد بالکل باقی نہ رہے۔ اور در مختار وغیرہ کے اندر ہے وَيَجُوزُ دفع نجاست حقیقیت عن محلها، اس کے تحت جو عبارت نقل کی در مختار ما شامیہ
के अंदर पहली जिल्द सफ़ा 309 पर, और जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 509 पर, और इसी तरीके से दुर्र मुख्तार मा शामिया के आगे किताबुत तहारही के अंदर बाबुल अंजास में नकल किया, मतलब फ़ी हुक्मिल वसमी, इसमें जो है दुर्र मुख्तार में इबारत है वयुतहरु गैरुहा ऐ गैरा मरइयतिन, इसके तहत जो है नकल किया है पहली जिल्द 539 सफ़े पर। और ज़करिया बुक डिपो का जो छपा हुआ नुस्खा है शामिया में और आगे इबारत नकल की गई है पहली जिल्द में 540 सफ़े पर। फ़ालिम बिहादा अन्नल मज़हब बिइअतिबारी गलबति ज़न के तहत जो है नकल किया है किताबुत तहारा बाबुल अंजास के तहत, मतलब फ़ी हुक्मिल वसमी के अंदर ही नकल किया है पहली जिल्द सफ़ा नंबर 540 पर जो ज़करिया बुक डिपो का छपा हुआ है। लिहाजा इस सूरत में इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए कपड़े को, नापाक कपड़े को पहले धो ले, उसके बाद जो है मशीन में डाले, और ताहम अगर नहीं भी करता है तब भी अगर निजासत का असर ज़ाइल हो जाए तब भी साफ़ सुथरा पानी निकल रहा है तो उस कपड़े को पाक ही शुमार किया जाएगा, जैसा कि मज़कूरा तमाम तर हवाला जात में बयान किया गया है।